رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف گہرے سناٹے کا راج تھا۔ کلاک ٹاور نے رات کے 11 بجائے تو سناٹا اور مزید گہرا ہو گیا۔ دسمبر کے آخری روز تھے، راتیں سرد ترین تھیں۔ کوہرے کی وجہ سے ستارے بھی مدھم تھے۔ سردی کی شدت میدانی علاقوں میں بھی یخ بستہ پہاڑوں کی یاد دلا رہی تھی۔ میں نے سردی سے بچنے کے لیے اپنے پورے جسم کو گرم جیکٹ سے اور کانوں پر مفلر لپیٹ رکھا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس 200 سال پرانے قبرستان کی طرف جا رہا تھا جس کی شہرت اچھی نہ تھی۔ یہ پہاڑی قبرستان انگریزوں کے بنائے ہوئے اس قدیم اور شکستہ قلعے سے متصل تھا جو کہ انگریزوں نے کسی دور میں آزادی کے سرفروشوں کو کچلنے کے لیے بنایا تھا۔ کہا جاتا تھا یہ قلعہ انگریزوں کی عیاشی اور جرموں کا مرکز تھا، اور جو بھی انگریز سپاہی مارا جاتا اس کی لاش اس قلعے کے قبرستان میں دفن کر دی جاتی۔ ایک روز آزادی کے متوالوں نے اس قلعے پر حملہ کیا۔ انگریز شراب اور عیاشی میں دھت تھے، اس لیے زیادہ مزاحمت نہ کر پائے اور سب کے سب مارے گئے۔ مجاہدین نے پورے قلعے کو آگ لگا دی۔ کہا جاتا ہے اس واقعے کے بعد یہ علاقہ آسیب زدہ ہو گیا اور اس قبرستان میں ان انگریزوں کی روحیں عوام کو بھٹکتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ کچھ ہی عرصے میں یہ علاقہ ویران ہو گیا۔ 200 سال کے بعد امتداد زمانے نے اس قبرستان کو کھنڈر بنا کر رکھ دیا۔ بڑے بوڑھوں نے درست ہی کہا ہے، اور الہامی کتابوں اور احادیث مبارکہ میں بھی اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ اپنی ضروریات صرف اللہ سے مانگو، چاہے وہ ضرورت کتنی ہی چھوٹی اور بڑی کیوں نہ ہو۔ لیکن میں نے اپنی ضروریات اللہ سے مانگنے کے بجائے دوسرے راستوں کا انحصار کیا، جس کے بعد میں مصائب میں گھرتا ہی چلا گیا۔ میں قبروں کو بڑی ہی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ ان لوگوں پر مجھے ترس آ رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو کسی زمانے میں بڑے ہی کروفر کے ساتھ گھومتے تھے۔ آج وہی لوگ عبرتناک حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے اچانک مجھے اپنے ارد گرد کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے کوئی غیر مرئی وجود ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ کسی کی موجودگی کا احساس اس قدر قوی تر تھا کہ مجھے اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہونے لگے تھے۔ خوف کی ایک لہر مجھے اپنے اندر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا مطلب یہ قلعہ اور قبرستان آسیب زدہ تھا۔ اچانک مجھے اپنے کانوں کے پاس کسی کے سانس لینے کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی میلوں دوڑ کر آیا ہو اور گہرے گہرے سانس لے رہا ہو۔ مرزا، مرزا، مرزا! اچانک کسی نے میرا نام لے کر مجھے پکارا تھا۔ بولنے والے کا لہجہ بیٹھا ہوا تھا، اس سے اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ بولنے والا مرد ہے یا عورت۔ اتنا سنتے ہی میرے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے بھاگتے مجھے ایک جھٹکا لگا، میرے حلق سے چیخ نکلی اور میں کھلی قبر کے اندر جا گرا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں اٹھ نہ پایا۔ جسم نے جیسے حرکت کرنے سے انکار کر دیا ہو۔ خوف اور دہشت کا مہیب احساس تھا جو مجھے محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ کسی کے گہرے گہرے سانس لینے کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ خوف اور دہشت سے میرا دل جیسے میرے کانوں کے پاس دھڑک رہا ہو، وقت جیسے رک گیا ہو، کسی ایسی گھڑی کی طرح جو کہ برسوں پہلے بند ہو گئی ہو۔ میرے مساموں نے ٹھنڈا پسینہ چھوڑ دیا ہو۔ اب کیا ہوگا؟ کیا میں اسی قبر میں مر جاؤں گا؟ خوف کا ایک مہیب احساس میرے اندر سرایت کرتا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے کسی نے نیچے سے دبوچ لیا ہو۔ میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ ان استخوانی ہاتھوں کی گرفت بہت سخت تھی۔ ان ہاتھوں کی گرفت مجھے دباتی جا رہی تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ انسان جب بھی کبھی پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ مجھے بھی اس وقت اللہ ہی یاد آیا۔ آپ یقین کریں، اللہ کی یاد آتے ہی مجھے اپنے دل سے ڈر اور خوف دور ہوتا محسوس ہوا۔ میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں نے ان ہاتھوں کی گرفت واضح طور پر ڈھیلی ہوتی محسوس کی۔ جیسے ہی ہاتھوں نے مجھے چھوڑا، میں فوراً ہی قبر سے باہر نکل آیا۔ باہر نکلتے ہی میں نے فوراً ہی دوڑ لگا دی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پراسرار قوت جس نے مجھے نیچے سے دبوچا تھا میرے پیچھے لگی ہو۔ اچانک بھاگتے بھاگتے میں کسی قبر سے ٹکرایا اور اچھل کر نیچے گر پڑا۔ گرتے ہی میرے سر پر ایک شدید چوٹ لگی، پھر میرا ذہن گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ میرا نام مرزا اکبر علی خان ہے۔ اپنی اس ہولناک اور پراسرار داستان جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، آج تک میں اس کی ہولناکی سے نکل نہیں پایا۔
میں آج آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ میں اس رات قبرستان میں کس مقصد کے لیے گیا تھا۔ جب سے دنیا بنی ہے انسان ہمیشہ 3 چیزوں پر ہی جھگڑتا آیا ہے: زر، زن اور زمین۔ دنیا کا سب سے پہلا خون بھی ایک عورت کے لیے ہوا تھا اور شاید آخری خون بھی ایک عورت کے لیے ہوگا۔ میری بربادی کی داستان کا تعلق بھی ایک عورت سے ہی ہے، عورت جس کی وجہ سے میں ان پراسرار قوتوں کے چکر میں پھنس گیا، عورت جو کہ خود دوسری عورت کی دشمن بھی ہے، مرد کے شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی اس مرد کی باتوں کے جال میں پھنس کر دوسری عورت سے دشمنی کر جاتی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کوہ نور کسی اور کی ہو جاتی، کیونکہ میں اس کو بچپن سے ہی چاہتا تھا۔ نام تو اس کا کچھ اور تھا لیکن میں اس کو پیار سے کوہ نور بلاتا تھا، کیونکہ اتنی ہی حسین تھی جتنی کوہ نور ہیرا۔ کوہ نور کی چمک بھی شاید اس کے آگے ماند تھی۔ کوہ نور تو کبھی نہ کبھی ماند پڑے گا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری کوہ نور کی چمک کبھی ماند نہیں پڑے گی۔ جوان ہونے تک میں اس سے بہت دفعہ اظہار محبت کر چکا تھا، لیکن اس نے کبھی میری حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ اس کے اور میرے درمیان میں بہت واضح فرق تھا۔ یہ وہی فرق تھا جو کہ مخمل اور ٹاٹ کا ہوتا ہے۔ وہ لوگ محلے میں سب سے زیادہ امیر تھے۔ ایک گاڑی بھی تھی اور 2 موٹر سائیکلیں بھی تھیں جو کہ عمران کی تھیں۔ عمران اس کے بھائی کا نام تھا جس کو موٹر سائیکل کا جنون کی حد تک شوق تھا، جس وجہ سے اس کے پاس 2 تھیں۔ کار اس کے پاپا کی تھی جو ایک سرکاری بینک میں جاب کرتے تھے، اور میں نکما، کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ جو بھی جاب ملتی میں زیادہ سے زیادہ 1 ماہ میں ہی ٹک پاتا، اور پھر یا تو نکال دیا جاتا یا پھر تنگ آ کر خود ہی چھوڑ دیتا۔ والد صاحب کی سرکاری نوکری کی مدت پوری ہونے ہی والی تھی۔ ویسے بھی ابا کی پوسٹ اتنی بڑی نہ تھی، ایک پٹے والے چپڑاسی کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے، گزر بسر ہی بمشکل ہو پاتی تھی۔ ایک کردار اور بھی تھا ہمارے محلے میں جس کا نام ذاکر تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس کا نام ذاکر ٹھیک ہی رکھا تھا۔ ذکر الہی تو عید اور جمعے میں کرتا تھا، مگر کوہ نور کا ذکر ہر وقت اس کی زبان پر جاری و ساری رہتا تھا۔ ذاکر کو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ زندگی کیسے کٹے گی، پرواہ ہوتی بھی تو کیسے، کیونکہ اس کا باپ انکم ٹیکس آفیسر تھا اور اوپر کی کمائی بہت زیادہ تھی۔ گھر بھی پورے محلے میں ان کا سب سے بڑا تھا۔ کوہ نور بھی ذاکر کی طرف زیادہ مائل نظر آتی تھی۔ ایک روز میرے ارمانوں کا تاج محل گر کر میرے ہی قدموں میں زمین بوس ہو گیا۔ ہوا یوں، اس روز میں نے کوہ نور کا، جس کا اصل نام نوشابہ تھا، اس کو میں نے آئس کریم پارلر میں ڈیٹ پر بلایا۔ وہ پارلر ہمارے علاقے کا سب سے اچھا اور مہنگا پارلر تھا، جہاں کی کون آئس کریم ہی 150 کی آتی تھی اور فل کپ 100 روپے کا۔ اس آئس کریم پارلر پر بلانے کے لیے مجھے چوری جیسا فیل بھی کرنا پڑا تھا۔ امی کے بٹوے سے 500 روپے چراتے وقت میرا ہاتھ ذرا بھی نہیں کانپا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا 500 روپے کی اہمیت ہے ہی کیا؟ بھائی، ایک بے روزگار انسان جس کی جیب میں 50 روپے نہ ہو، موبائل میں بیلنس ڈلوانے کے لیے اپنے ذلیل دوستوں کی منتیں کرتا ہو، 500 روپے اس کے لیے قارون کے خزانے کے مترادف ہی ہوں گے۔ کوہ نور بھی 100 ترلوں اور منتوں کے بعد میرے ساتھ ڈیٹ پر رضامند ہوئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، دن کے 2 بج رہے تھے، گرمی بھی اتنی شدید نہ تھی۔ میں کوہ نور کے کالج کے سامنے پہنچ گیا۔ میں موٹر سائیکل پر تھا۔ موٹر سائیکل میرے ایک دوست جمال کی تھی، جس نے 100 روپے کے پیٹرول کے وعدے پر اپنی موٹر سائیکل مجھے دی تھی۔ کالج کے گیٹ کے سامنے کھڑے مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک میں نے ایک کار کو کالج کے گیٹ کے سامنے رکتے ہوئے دیکھا۔ میں نے سرسری طور پر اس کار کو دیکھا، پھر اپنی نظریں گیٹ پر لگا دیں۔ اچانک میں نے گیٹ سے کوہ نور کو باہر آتے ہوئے دیکھا۔ سفید رنگ کے شلوار سوٹ میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی نظریں میری طرف ہی تھیں۔ میں نے بھی اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، لیکن اس نے میری مسکراہٹ کا کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ کار بالکل میرے موٹر سائیکل کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا اور میرا درمیانی فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک وہ میری جانب آنے کے بجائے کار کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ پھر یکدم کار کا دروازہ کھلا۔ اس سے باہر آنے والے شخص کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ پھر کوہ نور اس باہر آنے والے شخص کے ساتھ کار میں بیٹھ گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کو دیکھ کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، ذاکر تھا، جس نے میرے پیار کو لوٹ لیا تھا۔ کوہ نور نے ٹاٹ کی جگہ مخمل میں لپٹ کر رہنا پسند کیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری دنیا اجڑ گئی ہو۔
میں نے تو سنا تھا کہ دولت سے سب خریدا جا سکتا ہے لیکن محبت نہیں، لیکن شاید آج کے دور میں یہ مقولہ غلط ثابت ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ دولت سے ہر شے خریدی جا سکتی تھی، محبت بھی، عورت، زر بھی اور زمین بھی۔ میں اپنی محبت کا ماتم کر رہا تھا اور وہ میری حور کو ساتھ لے گیا۔ اب پہلی بار میرے دل میں ذاکر کے لیے نفرت پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد 2 سے 3 دن میں ساری تصویر واضح ہو گئی تھی کہ کوہ نور یعنی نوشابہ ذاکر سے ہی محبت کرتی تھی، کیونکہ اس کے بعد اس کو ذاکر کے ساتھ کئی بار دیکھا گیا۔ نوشابہ کے گھر والوں کو اعتراض نہیں تھا اور نہ ہی اس کے گھر والوں کو بالآخر میرے جیسے پتھر کی جگہ ایک جوہری کو ملنے جا رہا تھا جو اس کی اصل قیمت جانتا تھا، لیکن میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ ذاکر کو قتل کر کے کوہ نور کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لوں گا۔ پھر میری فطری بزدلی آڑے آئی تھی۔ مارنے کے طریقے بہت تھے لیکن ہر طریقے سے پھانسی کا پھندا جڑا تھا۔ میں تو ایسا طریقہ اپنانا چاہتا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بہت دیر کی سوچ کے بعد اچانک مجھے شنکر لال کا خیال آیا۔ شنکر جس کے پاس ہر مشکل کا حل موجود تھا، وہ ذات کا بھنگی تھا۔ میں پہلے جس آفس میں کام کرتا تھا اس آفس کی صفائی اور جھاڑو پونچھ پر مامور تھا۔ میں آفس میں داخل ہونے والا سب سے پہلا بندہ ہوتا تھا اور شنکر لال ہی تالا کھولنے والا پہلا آدمی۔ جھاڑو پونچھے کے دوران ہی میری اس سے سلام دعا ہو گئی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کالا علم جانتا ہے۔ اس وقت تو شنکر کی بات پر میں نے یقین ہی نہیں کیا تھا کہ لیکن اب اس کو آزمانے میں کیا حرج تھا۔ چنانچہ میں نے شنکر لال کا نمبر گھما دیا۔ میری ساری بات سننے کے بعد وہ بولا، کام تو خاص مشکل نہیں ہے مگر 25,000 روپے لگیں گے۔ 25,000 کہاں سے لاؤں میں؟ میرے پاس نوکری نہیں، میں نے چونکتے ہوئے جواب دیا۔ میری بات سن کر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ چند لمحات کے بعد پھر آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، دیکھو اکبر بھائی، تم اپنے یار ہو اور شنکر اپنی کالی ودیا اپنے یاروں کے لیے یوز کرتا ہے، اور پھر کام بھی ایسا ہے، پیسے تو لگتے ہیں۔ اچھا تم صرف 20,000 دے دینا۔ یار شنکر، میرے پاس کچھ بھی نہیں، میں سچ بول رہا ہوں، میں نے تشویش سے کہا۔ اچھا تو 10,000 دے دینا، اس سے 1 روپیہ کم نہیں ہوگا۔ شنکر نے حتمی لہجے میں کہا، یار شنکر، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم میرا کام کر دو، میں آہستہ آہستہ تمہارے پیسے چکا دوں گا۔ نہیں یار اکبر بھائی، یہ پرچون کی دکان نہیں ہے، کام کروانا ہے تو پیسوں کے ساتھ بات کرو۔ شنکر کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ میں ابھی مزید کچھ اور بھی بولنا ہی چاہتا تھا کہ شنکر نے فون بند کر دیا۔ مجھے محبت ہر صورت میں حاصل کرنی تھی، اس لیے 10,000 کا انتظام تو کرنا ہی تھا۔ میں نے بھی نہیں سوچا کہ شنکر فراڈ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب انسان محبت کے اندھے گھوڑے پر سوار ہو تو اس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ میرے دوستوں نے مجھے اتنا سمجھایا کہ عورت، بس اور ٹرین ایک چھوڑ دوسری آتی ہے، اس لیے ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، مگر میں تو پیار میں اندھا تھا۔ پیار کرنے والے ویسے بھی اندھے ہوتے ہیں، ورنہ شیریں کے لیے فرہاد دودھ کی نہر نہ کھودتا، لیلا کے لیے مجنوں دیوانہ نہ ہوتا، ہیر کے لیے رانجھا خودکشی نہ کرتا، جولیٹ کے پیچھے رومیو عبرتناک موت کو گلے نہ لگاتا۔ خیر 10,000 روپے کا بندوبست کرنا تھا۔ پہلے تو اپنے سود خور دوست مجید کا خیال آیا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ پیسے فوراً ہی دے دے گا، مگر اس کا سود 10,000 کے 20,000 میں تبدیل کر دے گا، جو مجھے منظور نہ تھا۔ پھر میرے دماغ میں ایک خیال آیا جس کے رزلٹ سے میں آج تک خوف زدہ ہوں۔ میں نے ایک بار پھر امی کے بٹوے میں ہاتھ مارا۔ 500 تو پہلے ہی سے موجود تھے، مزید 500 لے لیے اور 1,000 روپے میرے پاس جمع ہو گئے تھے۔ میں نے ان پیسوں سے ایک کھلونا گن خریدی جو کہ دکھنے میں اصلی معلوم ہوتی تھی، اور ایک کپڑے کا نقاب خریدا اور پہنچ گیا۔ نیلم سنیما کی پارکنگ میں شو بس ختم ہونے والا تھا۔ میں جانتا تھا شو ختم ہونے کے بعد پارکنگ سے لوگ اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں باہر نکالیں گے، بس یہی موقع تھا کہ کسی کا بھی موبائل یا بٹوا چھین لینے کا۔ نیلم شہر کے اچھے اور خوبصورت سنیما میں سے ایک تھا، بیک وقت ملٹی پلیکس بھی تھا۔ 9 بجنے میں بس چند منٹ ہی تھے، شو ختم ہو چکا تھا۔ لوگ آہستہ آہستہ باہر آ رہے تھے، اپنی گاڑیاں نکال نکال کر پارکنگ سے باہر جا رہے تھے۔ مجھے کوئی آسان شکار نظر نہیں آ رہا تھا جس پر میں ہاتھ صاف کر پاتا۔ کچھ ہی لمحات کے بعد پارکنگ خالی ہو گئی اور گارڈ بھی نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔
اچانک میری نظر ایک مدکوک سے آدمی پر پڑی جو کہ اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ مدکوک سا آدمی بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا اور اپنی چابی جو کہ شاید موٹر سائیکل کی تھی گھماتا ہوا آ رہا تھا۔ مدکوک سے آدمی نے جینز اور جوگرز پہن رکھے تھے، عمر کوئی 40 کے آس پاس رہی ہوگی۔ وہ مجھ پر توجہ دیے بغیر میرے سامنے سے گزرتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی میں نے کپڑے کا سیاہ رنگ کا نقاب چہرے پر لگایا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ کم ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی موٹر سائیکل کے نزدیک پہنچ گیا تھا۔ میں فوراً ہی اس کے عقب میں جا کر کھڑا ہو گیا اور اپنا کھلونا گن نکال لی اور اس کی کمر سے لگا دی۔ گن کے کمر سے لگتے ہی وہ یوں چونکا جیسے بچھو نے اس کو کاٹ لیا ہو۔ دوسرے ہی پل جو ہوا وہ میری سوچوں سے بھی مبرا تھا۔ اس مدکوک آدمی نے پلٹ کر میرے پیٹ میں ایک زوردار گھونسا جڑ دیا۔ آدمی تو کمزور تھا لیکن پنچ جاندار تھا۔ پنچ کھاتے ہی میں درد سے دوہرا ہو کر اکڑو بیٹھ گیا۔ دوسرے ہی پل اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور بھرپور قسم کے تھپڑ سے میرا استقبال کیا تھا۔ کھلونا گن میرے ہاتھ سے گر پڑی، میرے منہ سے چیخ نکلی اور مجھے ماں یاد آ گئی۔ امی امی، ہائے ہائے، مت مارو، غلطی ہو گئی، میں درد سے کراہتے ہوئے چلایا۔ سالے تم لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہو، سور کے بچے، آج نہیں چھوڑوں گا۔ مدکوک آدمی غصے سے بولا۔ نہیں بھائی، میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں نے درد سے کراہتے ہوئے کہا، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور میری جم کے دھلائی کی۔ یہ تو غنیمت تھا اس نے صرف پٹائی کر کے چھوڑ دیا تھا، اگر وہ پولیس کے حوالے کرتا تو میں کیا کرتا۔ اس دن کے بعد سے میں نے ایسے کسی بھی کام سے توبہ کر لی جس میں ہاتھ پیر ٹوٹ جانے کا خوف ہو۔ اس واقعے کے 2 سے 3 دن تک میں بستر سے ہلا ہی نہیں۔ ڈاکٹر کے 1000-1500 اور خرچ ہو گئے، اماں ابا کی انکوائری الگ۔ جب جسم کی چوٹیں ذرا ٹھیک ہوئیں تو میرے دل و دماغ میں وہی سودا پھر سمانے لگا کہ کسی طرح اپنے رقیب کو راستے سے ہٹا دوں۔ لیکن شنکر تو بغیر پیسوں کے مانتا نہیں۔ ایسے میں مجید کی یاد آئی۔ مجید تو تیار ہی بیٹھا تھا پیسے دینے کے لیے۔ مجید کا لکڑیوں کا کارخانہ تھا، کارخانہ تو اس کے والد مرحوم کا تھا۔ ان کی وفات کے بعد اب وہ ہی اس کو دیکھتا تھا۔ مجید 25-24 سال کا ایک سانولے رنگت کا انسان تھا۔ کارخانے میں مجید رات 10 تک بیٹھا کرتا اور اپنے کاریگروں پر نظر رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ کام کرنے والے بھی اس سے پریشان ہی رہتے تھے۔ چونکہ مجید میرا اسکول کا دوست تھا اس لیے میں آسانی سے اس کے دفتر میں جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ چنانچہ میں مجید کے کارخانے پر جا پہنچا۔ مجھے دیکھ کر اس نے زوردار کہا لگایا جس سے اس کے منہ میں موجود پان کے چھینٹے میری شرٹ پر آ گرے۔ اما میاں، آج اس غریب خانے پر؟ مجید پان چباتا ہوا بولا۔ کیا بتاؤں یار مجید، ضرورت آ گئی ہے 10,000 کی۔ میرا تقاضا سن کر مجید نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے، اور پھر پان اگالدان میں تھوک کر بولا، پیسے تو لے جاؤ، کوئی بات نہیں، مگر واپس کب دو گے؟ مجید نے سنجیدگی سے کہا، یار 6 ماہ میں دے دوں گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، 20% کے حساب سے 2,000 بنتے ہیں۔ اگر 6 ماہ میں نہیں دے سکے تو 20 کے 25 ادا کرنا ہوں گے۔ مجید نے فوراً ہی حساب لگاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے مجید بھائی، دے دو، مہربانی، میں نے بے چارگی سے کہا۔ مجید سے پیسے لینے کے بعد میں سیدھا ہی شنکر کے گھر جا پہنچا۔ شنکر کا گھر شہر کے ایک مضافاتی علاقے میں تھا۔ گھر نہایت چھوٹا سا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ گھر میں نحوست کا عالم تھا۔ شنکر گھر میں اکیلا رہتا تھا، بیوی بچے تو تھے نہیں اس کے، شادی ابھی تک نہیں کی تھی اس نے۔ گھر عام سا تھا جیسا کہ نارمل لوگوں کے ہوتے ہیں۔ 10,000 دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی دوڑ گئی۔ تمہارا کام ہو گیا اکبر بھائی، تمہارے رقیب کی موت ایسی ہوگی کہ لوگوں کو دل کا دورہ لگے گا۔ شنکر نے نوٹ فوراً ہی جیب میں ٹھونس کر کہا، ہاں یار بس کام ہو جائے، کام کی گارنٹی ہے، اس کے لیے تم کو 2 کام کرنے ہوں گے۔ شنکر نے اپنی پتلون کی جیب سے بیڑی نکال کر سلگاتے ہوئے کہا، کیا کرنا ہوگا مجھے؟ اس نے ایک ایسا کام بتایا جس سے میں حیرت اور خوف سے اچھل پڑا۔ وہ کہہ رہا تھا، تم کو قبرستان جانا ہوگا، ایک ایسے مردے کی کھوپڑی لانی ہوگی جس کو مرے 200 سال تک ہو گئے ہوں، اور دوسرا کام یہ ہے کہ کسی تازہ مردے کا دل لانا ہوگا۔ تازہ مردے کا دل؟ 200 سال پرانی کھوپڑی؟ میں چونک گیا۔ گھبرا گئے اکبر بھائی؟ شنکر کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں نے بات گھماتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ ارے اکبر بھائی، لوگ عشق میں جان دے گئے، تم قبرستان جا کر ایک کھوپڑی
اور دل نہیں لا سکتے؟ کیسے عاشق ہو تم؟ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ شنکر نے ایک طرح سے تانا دے کر میری غیرت کو للکار دیا تھا۔ اب تو کچھ بھی ہو جائے مجھے محبت کی بازی تو ہر صورت جیت کر ہی دکھانی تھی۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر شنکر نے مسکرا کر کہا، کس سوچ میں گم ہو گئے؟ کیا ہوا، نکل گئی ہوا؟ نہیں، میں ضرور لاؤں گا اس کھوپڑی کو، مگر وہ ملے گی کہاں؟ میں نے پرعزم لہجے میں پوچھا۔ میری بات سن کر اس کی چھوٹی چھوٹی منحوس آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دوڑ گئی، جیسے کہ وہ مجھے قبرستان بھیج کر اپنا کوئی خاص مقصد حاصل کرنا چاہتا ہو۔ شنکر نے مجھے جس قبرستان کا نام بتایا، اس کا نام سن کر ہی میں چونک پڑا۔ شہر سے باہر یہ قبرستان کافی پرانا اور غیر آباد تھا۔ سالوں اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن ہونے کو نہیں آتا تھا۔ وجہ اس کی آسیبی شہرت تھی، جو کہ میں اپنی اس داستان کے شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ کھنڈر پورا کے نام سے یہ مشہور قبرستان انگریزوں اور نہ جانے کون کون سی مخلوق کے بھٹکنے کے سبب ویران ہو کر رہ گیا تھا۔ 200 سال پرانی کھوپڑی تو مجھے اسی قبرستان میں مل سکتی تھی۔ بھاگتے بھاگتے میں کسی قبر سے ٹکرا کر گر پڑا تھا اور پھر میرا ذہن گھپ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ سامعین، یہ وہ حالات تھے جن کے سبب میں اس قبرستان میں موجود تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کوششیں ناتمام۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ مجھے ہوش آیا تو رات کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں نہ جانے کتنی دیر تک بے ہوش رہا تھا، مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا۔ میں ابھی تک قبرستان میں ہی تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ میں اب اسی ٹوٹے ہوئے گیٹ کے پاس پڑا تھا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو رات کے 2 بجے تھے۔ میرے سر اور جسم میں بے حد درد ہو رہا تھا۔ خوف کے سبب میرے دل و دماغ کی کیفیت قابل رحم ہو چکی تھی۔ میں کراہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا گیٹ کی سمت جانے لگا تھا۔ مایوسی اور صدمے کے احساس سے میرا دل و دماغ بوجھل ہو چکا تھا۔ اگر وہ کھوپڑی نہ ملی تو پھر ذاکر مرے گا نہیں، اور ذاکر نہیں مرے گا تو کوہ نور مجھے نہیں ملے گی۔ سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ مجید جیسے انسان کا 10,000 کا مقروض ہو چکا تھا۔ جیسے ہی میں گیٹ کے نزدیک پہنچا، اچانک ایک کرخت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ارے کون ہے وہاں؟ اور ساتھ ہی ٹارچ کی تیز روشنی میرے چہرے سے ٹکرائی تھی۔ آواز سن کر میں اچھل پڑا اور پھر اپنے آپ کو سنبھال کر سخت لہجے میں بولا، یہ روشنی میری آنکھوں سے ہٹاؤ۔ روشنی میری آنکھوں سے ہٹ کر زمین پر چلی گئی، پھر ایک ہیولا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ٹارچ پکڑ رکھی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں گھبرا گیا۔ میں اس کو اپنی موجودگی کا کیا جواز پیش کرتا؟ غالباً وہ اس قبرستان کا گورکن تھا۔ مجھے خاموش کھڑا دیکھ کر وہ پھر مجھ سے مخاطب ہوا۔ خاموش کیوں کھڑے ہو؟ جواب دو، کون ہو تم؟ جی میں ایک دوست کی قبر پر فاتحہ پڑھنے آیا تھا۔ فوری طور پر مجھے یہی جواب سوجھا تھا۔ میری بات سن کر وہ خاموش رہا۔ ابھی تک میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، کیونکہ اس نے روشنی میری ہی طرف ہی کو کی ہوئی تھی۔ فاتحہ پڑھنے آئے تھے؟ میری بات پر وہ چونک گیا۔ اس کی آواز سے بے یقینی کا تاثر صاف محسوس ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو میری بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ جی چلو میرے ساتھ، اتنا کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کا ہاتھ جیسے ہی میرے ہاتھ میں آیا تو میں کانپ گیا۔ ایک سرد سی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی اور سردی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کا ہاتھ بہت ٹھنڈا تھا، ایسا لگتا تھا کہ برف کی سل میرے ہاتھ میں آ گئی ہو۔ کہاں؟ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا۔ میرے گھر میں، اس نے مختصراً کہا اور مجھے لے کر اپنے کوارٹر کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ کوارٹر پہنچ کر میں نے پہلی بار اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ 50 سال کا ایک خوش شکل آدمی تھا، چہرہ داڑھی مونچھوں سے بے نیاز تھا۔ اس کے چہرے کی بناوٹ سے وہ ایک پرعزم انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس کے چہرے کی سب سے خاص بات اس کی آنکھیں تھیں، جن کی گہرائی اس بات کی غماز تھی کہ وہ جو کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ تن و توش خاصا مضبوط اور کثرتی تھا، یوں لگتا تھا اپنے لباس اور حلیے سے وہ گورکن معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس نے سفید رنگ کی ٹی شرٹ اور بلیک رنگ کی ڈینم جینز پہن رکھی تھی اور پیروں میں جوگرز موجود تھے، جن پر مٹی اور کیچڑ لگا ہوا تھا۔ جس جگہ وہ مجھے لایا تھا اس جگہ اور اس کے لباس کا تال میل معلوم نہیں ہوتا تھا۔ وہ ایک کچا سا مکان تھا جس کی دیواروں پر موجود رنگ بھی کئی جگہ سے اب جھڑ چکا تھا اور دیواروں کا بھی بہت سا حصہ کھوکھلا ہو چکا تھا۔
کمرے میں موجود دونوں چارپائیاں پرانی اور ٹوٹی ہوئی تھیں۔ بیٹھو، اس نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ بادل نخواستہ مجھے ایک چارپائی پر براجمان ہونا پڑا۔ جھوٹ، تم سلیقے سے بول نہیں سکتے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ کیا مطلب؟ میں چونک گیا۔ یہ قبرستان اب غیر آباد ہے، یہاں تازہ لاش دفن نہیں ہوتی۔ یا تو تم نشئی ہو یا پھر چور، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا۔ واقعی میرا جواب قابل قبول نہیں تھا۔ میں سوچوں میں گم تھا کہ اس کو کیا جواب دوں۔ اس کی آواز پھر میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ کہہ رہا تھا، دیکھو دوست، تم سچ بولو گے یا میں پولیس کو بلاؤں؟ اس کی پولیس والی دھمکی سن کر میرا رہا سہا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا۔ پھر میں نے اس کو سب سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، دیکھو، تم نے مجھے دوست کہا ہے، اس لیے میں تم کو سب سچ بتاتا ہوں، لیکن پولیس کو مت بلانا۔ ضرور۔ پھر میں نے اس کو اپنی ساری کہانی سنا دی۔ میری محبت کی داستان سننے کے بعد وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ واہ یار، میں نے تم کو پولیس کے حوالے کرنے کی دھمکی دی اور پھر بھی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں نے تیز لہجے میں کہا۔ جھوٹے تم ہو، نہ تم گورکن ہو، نہ ہی یہ مکان تمہارا ہے۔ گورکن اتنے اچھے کپڑوں میں نہیں ہوتا ہے۔ بہت خوب، تمہارا مشاہدہ بہت اچھا ہے۔ واقعی میں گورکن نہیں ہوں، لیکن تمہیں کھوپڑی مل سکتی ہے۔ اس نے جیب سے سگار نکالی اور اس کا گوشہ توڑتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر میں اچھل پڑا۔ واقعی اگر یہ میری مدد کر سکتا تھا تو پھر میرا مقصد مجھے مل سکتا تھا۔ یہ آدمی تو واقعی مجھے کام کی چیز معلوم ہوتا تھا۔ چنانچہ میں اس سے بے اختیار پوچھ بیٹھا، کیسے؟ بتاتا ہوں، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ اس کا لہجہ پر اصرار ہو گیا تھا۔ اچانک اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ میں چونک گیا۔ سگار بجھا کر وہ اجنبی چارپائی پر سیدھا لیٹ گیا۔ پھر اس نے جینز کی جیب سے ایک لمبا چاقو نکالا۔ چاقو دیکھ کر میں ڈر گیا، کہیں یہ میری گردن تو نہیں اڑا دے گا، لیکن اس کے بعد اس نے ایک ایسی حرکت کی کہ میری چیخ نکل گئی اور میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے گہری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے وہ چاقو اپنی گردن پر پھیر لیا تھا۔ خون کا ایک فوارہ ابل پڑا تھا، وہ بری طرح تڑپنے لگا تھا۔ اچانک وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کو اٹھتے دیکھ کر میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے اپنے ہی سر کو پکڑ رکھا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سر سے گوشت غائب ہونے لگا تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں صرف کھوپڑی تھی۔ میں چلا کر باہر کی جانب بھاگا۔ کھوپڑی تو لیتے جاؤ، ایک خرخراتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ کھوپڑی کی آواز سنتے ہی میرے حلق سے دل خراش چیخ نکلی اور میں چلاتا ہوا قبرستان سے باہر بھاگا۔ میں قبروں کو پھلانگتا ہوا یوں بھاگ رہا تھا کہ جیسے میرے پیچھے چور لگے ہوں۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا تھا، رات کافی بیت چکی تھی۔ میں گرتا پڑتا قبرستان سے باہر نکل آیا۔ اس بدروح کے ہذیانی کہے مستقل میرے تعاقب میں تھے۔ بہرحال کسی طرح میں اپنی موٹر سائیکل تک پہنچا تھا اور پھر میں نے بھاگنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ میں اس منحوس قبرستان سے کسی بھی طرح باہر نکل جانا چاہتا تھا۔ واقعی وہ قبرستان کھنڈر پورا ہی تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ شنکر نے مجھ سے اتنی پرانی کھوپڑی کیوں منگوائی تھی، تاکہ میں ڈر کر ناکام ہو جاؤں اور وہ آرام سے کہہ سکے کہ تم ہی ناکام رہے تھے۔ میں تو اپنا کام کرنے کے لیے اب بھی تیار ہوں، لیکن یہ میری خام خیالی تھی کہ قبرستان کے آسیب نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ قبرستان سے باہر آ کر مجھے کافی سکون ملا تھا۔ میں نے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کیا اور موٹر سائیکل کی رفتار کو ہلکا کرتے ہوئے رخ اپنے گھر کی جانب موڑ لیا تھا۔ خوف کا احساس تو اب بھی میرے رونگٹے کھڑے کیے جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں آگے گیا، مجھے روڈ کے کارنر پر پولیس کی موبائل کھڑی نظر آئی۔ موبائل دیکھ کر میں چونک گیا، کیونکہ میرے پاس موٹر سائیکل کے پیپرز نہیں تھے۔ ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے تنگ کریں۔ مجھے قریب آتا دیکھ کر سڑک پر کھڑے حوالداروں نے ہاتھ دے کر موٹر سائیکل کو رکوا دیا۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک نے مجھے گھورتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ میں ہکلانے لگا تھا۔ مجھے ہکلاتا ہوا بدحواس دیکھ کر پولیس والا جیسے مزید شیر ہو گیا۔ چل تلاشی دے، لگتا ہے تو ڈکیتی کر کے آ رہا ہے۔ اس نے مجھے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ سر، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اوے کھوتے، جب کچھ نہیں تو ڈرتا کیوں ہے؟ دوسرے نے مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوے غفور دین، بہت سردی ہے، اس کو تھانے لے چلتے ہیں۔ 2 ڈنڈے پڑیں گے نا، دکان پر نانی یاد آ جائے گی، پہلے پولیس والے نے اپنے ساتھی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ تھانے کا سن کر میرے ٹائر سے بھی ہوا نکل گئی۔ سر جی، کچھ لے دے کر معاملہ کر لیں۔ میں نے پولیس والے کو رشوت کی پیشکش کی۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پولیس والا مان جائے گا،
کیونکہ آج کل تو سڑکوں پر کھڑی موبائلیں موٹر سائیکل سواروں سے 150 کے چائے پانی کے نام پر بڑے آرام سے ہی مان جایا کرتے ہیں، مگر یہ پولیس والے کچھ الگ ہی تھے۔